السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل علیہ۔ معزز بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، سورۃ الانبیاء ہے، پارہ نمبر 17 ہے، آیات مقدسہ نمبر 38 تا 41 ہیں، اور یہاں پر الحمدللہ رکوع نمبر 3 سورۃ الانبیاء کا اور پارے کا مکمل ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے کفار مشرکین جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو طعنے دیتے ہیں، طعنہ زنی کرتے ہیں، پھر موت کی آرزو رکھتے ہیں، جی یہ دنیا سے چلا جائے، اس نے تو ہمارے سسٹم میں رکاوٹ ڈال دی ہے، پریشانی پیدا کر دی ہے، مختلف القاب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یاد کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ جو موت ہے یہ تو ہر ایک کو آنی ہے، اور تاریخی تسلسل سے ثابت ہے کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے جو اپنے آپ کو خدا کہتے تھے، اپنے آپ کو آل ان آل سمجھتے تھے، اختیارات کا مالک سمجھتے تھے، لیکن دنیا سے جب گئے تو آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی نام لینے والا ہے تو ان کا نام برے طریقے سے لیا جاتا ہے، ان کو حزب الشیاطین کی صف میں شامل کیا جاتا ہے، شیطانی کردار اور کریکٹر انہوں نے ادا کیا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ واضح رہنمائی ارشاد فرما دی کہ ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے۔ پھر دنیا کا جو نظام ہے یہ تو دو بنیادیں ہیں، اس میں ایک شر ہے اور ایک خیر ہے، جس میں انسان کی آزمائش ہونی ہے، اور یہ ابو جہل کی پارٹی جتنی ہے، اس کا حکمران اور سردار طبقہ ہے، وہ تو شر پھیلا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں، آپ کی قیادت میں جو جماعت تیار ہو رہی ہے، جس نے قومی نظام تشکیل دینا ہے، جو صحابہ کرام کی سچی جماعت ہے، وہ خیر پر تیار ہو رہی ہے، وہ انسانیت کے لیے بلائیاں لے کے آئیں گے، آزادی لے کے آئیں گے، انسانیت کو ترقی دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جوابات دیے کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے بارے میں ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت کسی کو فوراً سزا نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت پورے سسٹم کے تحت دعوت کے نظام سے تنبیہ کر کے، الارم کر کے، سمجھا کے، غور و فکر کی دعوت دے کے، جب یہ حزب الشیاطین مقابلے میں آتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ڈراتے ہیں، وعید سناتے ہیں، جہنم کے بارے میں بتاتے ہیں، دنیا میں جو ظلم کا نظام انہوں نے قائم کیا ہوتا ہے اس کے اثرات و نتائج اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔
یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے۔ وَيَقُولُونَ آیت مقدسہ نمبر 38 میں یہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب آئے گا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ مسلم جماعت کو، حزب اللہ کو، سچی جماعت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عذاب کا جو وعدہ ہے وہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو۔ اگر سچے ہو تو اللہ سے کہو عذاب لے کے آئے، ہم نے نہیں ماننا، ہم تو ہٹ درم ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی یتیم کہتے ہیں، کبھی مجنوں کہتے ہیں، کبھی پاگل کہتے ہیں، استغفر اللہ، معاذ اللہ، کبھی دیوانہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون، اگر یہ جان لیں کافر مشرک ابو جہل اور اس کی پوری جماعت، حین جس وقت لا یکفون نہیں روک سکیں گے، ام وجوہہم النار جب ان کے چہروں پر عذاب آئے گا، آگ کا عذاب آئے گا، یہ روک نہیں سکیں گے، ولا عن ظہورہم اور نہ وہ پیچھے سے روک سکیں گے۔ اللہ کا جب عذاب آئے گا، آگ برسے گی ان پر، تو یہ اپنے ہاتھوں سے سامنے سے نہیں روک سکیں گے، اپنے ہاتھ رکھیں گے چہروں پر لیکن وہ بچا نہیں سکیں گے، اتنی سخت آگ ہوگی، اور نہ یہ پیچھے سے روک سکیں گے۔ اللہ کی آگ آئے گی، وہ ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی، التی تطلع علی الافئدہ، پھر ولا ہم ینصرون نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ جتنی یہ حزب الشیاطین بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں ان کی مدد ختم ہو جائے گی، کسی کی ہمت اور جرت نہیں ہوگی۔ جس اللہ کے عذاب کو یہ مانگ رہے ہیں، جب اللہ کا عذاب آنا ہے تو کسی کی جرت نہیں ہوگی اس کا مقابلہ کر سکیں۔ بل تأتیہم بغتہ، بلکہ اللہ کا عذاب آئے گا اور اچانک آئے گا۔ فتبہتہم ان کے ہوش اڑ جائیں گے، فلا یستطیعون ردہا یہ اس کو واپس نہیں لٹا سکیں گے، ولا ہم ینظرون نہ ان کو ڈھیل دی جائے گی، فرصت ملے گی۔ چار باتیں اللہ نے فرمائیں، ایک تو اللہ کا عذاب آئے گا اچانک۔ اب غزوہ بدر کے موقع پر یہ ابو جہل اور اس کی جتنی حواری ہیں، جتنی حزب الشیطان ہے، ان کے تو خواب و خیال میں نہیں تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے ہیں تو ٹھیک 1 سال کے بعد ہمارا ان سے مقابلہ ہوگا اور مقابلے میں ہم شکست کھا جائیں گے۔ یہ تو ان کے لیے اچانک تھا۔ ایسے ہی ہوا اس غزوہ کے موقع پر جب اللہ رب العزت کے مشورے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں اترتے ہیں تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ فتبہتہم یہ کیسے ہو گیا؟ ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ مقابلہ کس سے ہو رہا ہے۔ جس کو یہ یتیم کہتے تھے، مسکین کہتے تھے، اور صحابہ کرام کو تانگے کی سواریاں کہتے تھے، یہ ہمارے مقابلے میں ہے۔ ان کو اپنے اوپر بڑا فخر تھا، وسائل ان کے پاس ہے، اسباب ظاہری ان کے پاس ہے، لیکن مقابلے میں جب جماعت دیکھی تو ہوش اڑ گئے۔ پھر فلا یستطیعون ردہا جب اس غزوہ میں آمنے سامنے ہوئے تو اب وہ اللہ کا جو عذاب آنے والا ہے، شکست کا عذاب، اس کو یہ واپس نہیں لٹا سکتے۔ اور چوتھی بات فرمائی ولا ہم ینظرون ان کو مہلت نہیں ملے گی۔ 70 ان کے جو سردار تھے، بڑے بڑے سردار، وہ جہنم رسید ہوئے، مارے گئے۔ 70 ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ گرفتار ہو گئے اور باقی فرار ہو گئے۔ یہ غزوہ بدر اصل میں ان کے تمام تر وہ جو الزامات تھے، طعنہ زنی تھی، اس کا اللہ نے جواب دے دیا۔ اور اللہ رب العزت پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ یہ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ مذاق اڑانا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے پہلے جتنے بھی رسول گزرے ہیں،
ان ظالم حکمرانوں نے، ظالم شیطانی جماعتوں نے ان کا بھی مذاق اڑایا، ان کو بھی برا بھلا کہا اور بڑا کچھ کہا۔ پیچھے ہم نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے جو سلسلے میں دروس ہوئے ہیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، قوم ابراہیم ہے، یہ جتنی بھی اقوام کا ذکر ہوا ہے، وہاں پر آپ نے ماشاءاللہ وہ تفصیلاً سنا ہے کہ کیا انداز تھا انبیاء کے ساتھ۔ ان قوموں نے انبیاء کو کتنا پریشان کیا، کیا کیا الزامات لگائے، حتیٰ کہ قتل کرنے کی کوشش کی۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اللہ کے نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، یہ کیوں قتل کرتے تھے؟ ان کا قصور کیا تھا؟ وہ تو بڑے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، اعلیٰ کردار کے مالک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین الصادق کہتے تھے مکہ کے لوگ، ایک طرف الصادق کہتے ہیں، ایک طرف الامین کہتے ہیں، اور ایک طرف آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جس ظلم کی فلسفی پر انہوں نے ظالمانہ نظام تشکیل دیا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ظالمانہ سسٹم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اصل میں اختیارات کا نظام، معاشی طور پر اللہ کے وسائل پر قبضے کا جو نظام انہوں نے قائم کیا ہوا تھا، اس کو وہ آزادی نہیں دینا چاہتے۔ دور حاضر میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ آج جتنے ہمارے حکمران ہیں جو انسانیت پر ظلم کر رہے ہیں اور بڑی طاقتوں کی ایجنٹی کر رہے ہیں، ایجنٹی کا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ بھی آج حکومت نہیں چھوڑنا چاہتے۔ جب وہ حکومت چھوڑتے ہیں ان کو عذاب لگتا ہے، وہ اس سیاسی نظام سے باہر نہیں رہنا چاہتے، اس کے اندر رہتے ہوئے کردار ادا کرتے ہیں اور قوم کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹیکس لگاتے ہیں، مہنگائی پیدا کرتے ہیں، غربت پیدا کرتے ہیں، اور لوگوں میں فرقہ وریت پیدا کر کے ان کو لڑا کے خود حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل وہی سوچ، وہی رویے ہمارے موجود۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، یہ تو پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے، برسول من قبلک، لیکن فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به یستہزئون، یہ مذاق انہی پر واپس چلا جائے گا۔ یہ مذاق ہی ہوا ہے ان کا کہ غزوہ بدر کے موقع پر اپنے آپ کو بڑے با اختیار سمجھنے والے، وسائل و اسباب کے مالک سمجھنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے، ان کا بھی مذاق اڑایا گیا، ان کو شکست ہو گئی، میدان سے بھاگ گئے، اور ان کا جو سب سے بڑا سردار تھا، اس شیطانی جماعت کا بڑا لیڈر ابو جہل، حضرت معاذ اور معوذ، دو بچوں نے اس کو لٹایا اور لٹا کر اس کا گلا کاٹ دیا۔ اللہ پھر مذاق ایسے کرتے ہیں، عذاب کی شکل میں ہوتا ہے، ان کا استہزاء ایسے کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمیشہ ڈھیل دیتے ہیں، ہمیں اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، ظلم سے، ظالمانہ طاقتوں سے، ظالم حکمرانوں سے ہمیشہ بغاوت رکھو، برات کا اعلان کرو، ان سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں سچی جماعت، اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کام کرنے والی سچی جماعتوں کی اطاعت کیجیے، ان کا ساتھ دیجیے، اور اپنا آج بھی کردار ادا کیجیے۔ اللہ رب العزت توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔